السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ناول سرکش کی 19ویں ایپیسوڈ۔ میں کہ تمہاری خواہشوں کا کچرا گھر ہوں، مجھے جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے کچھ دیر اسے کھینچا تانی کا موقع دیا، پھر آہستگی سے اپنا گریبان اس سے چھڑا لیا۔ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے چند لمحے اسے یوں ہی رونے دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے دل کا غبار نکالنے کا موقع دے رہا ہوں، لیکن جب وہ بولی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ غبار تو اس کے دل میں جمع ہو رہا تھا۔ تم نکل جاؤ یہاں سے، فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ سر اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں جسے شہر کے کئی بڑے بدماش اور خطرناک قسم کے لوگ قتل کرنے کی کوشش کر چکے تھے اور اس کوشش میں جان گنوا چکے تھے، اسے وہ قتل کرنے کی بات کر رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اس کی اس معصوم دھمکی کو حقیقت کا پیرہن دے دوں، کوئی مہلک ہتھیار اس کے ہاتھ میں دے دوں اور سر جھکا کر کھڑا ہو جاؤں کہ وہ بضد خوشی مجھے موت کی مہرباں آغوش میں پہنچا دے۔ میں نے اس کے دل میں نارسائی کا جو الاؤ بھڑکایا تھا، شاید وہ میرے لہو سے ٹھنڈا ہو جاتا۔ اس کے پندار انسانیت کو جو ٹھیس لگی تھی، اس کی تلافی شاید میری جان سے ہو جاتی۔ میں بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوا، چند لمحے اس کے پاس کھڑا رہا، اس سے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ آخر کار میں نے شکستہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، آئندہ یہاں کبھی مت آنا۔ وہ پھنکاری، سمجھ لینا تمہارے تاریک لمحوں میں تمہارا دل بہلانے والا کھلونا ٹوٹ گیا۔ میرے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ تھی، میں نے اسے بجھائے بغیر ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ وسکی سے بھرا گلاس بھی گویا منتظر نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں آہستگی سے مڑا اور دبیز کلین پر بے آواز قدموں سے دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازے سے نکل کے اسے کھلا ہی چھوڑ کر میں راہداری میں آ گیا۔ سیڑھیوں تک پہنچ کر میں مڑ کر دیکھا، وہ ننگے پیر میرے پیچھے دوڑی آ رہی تھی۔ قریب آ کر وہ میری ٹانگوں سے چمٹ گئی اور اسی طرح روتے ہوئے بولی، نہیں، تم مت جاؤ، اس طرح مت جاؤ، مجھ پر شاید دیوانگی کا دورہ پڑا ہے، مجھے معاف کر دو۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی ہے۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور بازوؤں میں بھر لیا۔ ہم کمرے میں واپس آ گئے۔ جب اس کے آنسوؤں کا طوفان تھما اور دل ذرا ٹکا تو وہ بولی، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی کھسیاہٹ دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں ویسے ہی گویا برسبیل تذکرہ تمہیں بتا رہی ہوں۔ ایک ہمدم درینہ سے انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہی رہتا ہے۔ مجھ سے شادی کے خواہش مند تو بہت ہیں، مجھے معلوم ہے، فلم سٹار سے شادی کرنے کے خواہش مندوں کی تعداد کا تو اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تسلیم کیا، میں عام پرستاروں کو تو شمار ہی نہیں کر رہی ہوں، ان کے بارے میں تو مجھے کچھ صحیح علم نہیں، میں تو کچھ خاص لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ 2 ڈائریکٹر ہیں، 2 ہیرو ہیں، 1 ویلن ہے۔ آپ بھرتے ہوئے خوبرو اداکار تو کئی ہیں، چند سیٹ ہیں جو عموماً ہم سبھی اداکاروں کے اسکرین پر دیکھ کر عاشق ہو جاتے ہیں، 1-2 قومی ٹیم کھلاڑی ہیں اور اس طرح کئی دوسری نصیحتیں۔ مجھے تمہاری بات پر قطعاً کوئی شبہ نہیں، میں نے دیانتداری سے کہا، لیکن مجھے معلوم ہے ان میں سے کسی سے بھی میری شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ وہی تنہائیاں، ان کے ساتھ بہت سی رسوائیاں میرا مقدر ہوں گی۔ ان میں سے کوئی صرف میرے گلیمر سے متاثر ہے، کوئی شہرت سے، کسی کو اس روپے پیسے کا لالچ ہے جو میں اب تک کما چکی ہوں اور آئندہ کماؤں گی، کوئی میرا سہارا لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی مجھ سے نہ جانے کس طرح کے فائدے اٹھانے کے منصوبے بنائے بیٹھا ہوگا۔ ظاہر ہے جس بندھن کی بنیاد یہ ہوگی وہ کتنا عرصہ قائم رہے گا۔ میں خاموش رہا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولی، لیکن تمہارا معاملہ مختلف ہوتا، تم اگر مجھ سے شادی کرتے تو تمہیں مجھ سے کوئی لالچ نہ ہوتا، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تم کول نبھانے والے آدمی ہو، تمہیں مجھ سے محبت نہ رہتی تب بھی تم مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کرتے، شادی کو ایک مقدس عہد و پیمان کی طرح نبھاتے۔ شاید ہم نے مبہوم لہجے میں کہا، حالانہ کہ میں نے عہد کیا ہوا تھا زندگی میں کبھی تم سے ایسی کوئی بات کرنا تو درکنار، ایسی خواہش بھی نہیں کروں گی، اپنے اور تمہارے تعلق کو بالکل بے عنوان رکھوں گی، لیکن آج اپنی عہد پر قائم نہ رہ سکی، مجھے اس پر شرمندگی ہے۔ دوستی اور محبت میں شرمندہ نہیں ہوا کرتے۔ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، میرے لیے گلاس میں تھوڑی سی اور انڈیلو، میری کن پٹیاں سنسنا رہی ہیں، تو کیا تم چاہتے ہو کہ کن پٹیاں بالکل ہی پھک سے اڑ جائیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور میرا گلاس ایک بار پھر بھرنے لگی۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی اس کی مسکراہٹ میرے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی، کمرے میں وہی نائٹ بلب روشن تھا، لیکن میرے اندر اب بھی اندھیرا تھا۔ رگوں میں کھولتے ہوئے آتش فشاں سرد ہو چکے تھے، لیکن میرے حلق میں اب بھی انگارے بھرے ہوئے تھے اور میرا سینہ جل رہا تھا۔ ستارہ بے خبر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ میں نہایت آہستگی سے بیڈ سے اترا۔ کونے میں رکھے ہوئے بیڈ روم فریج تک پہنچ کر میں نے پانی کی ایک ٹھنڈی بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی۔ پانی گلاس میں اونڈیلنے کا تکلف کرنے کی بھی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ حلق میں پھنسے ہوئے انگاروں پر اگر میں نے جلد از جلد پانی نہ ڈالا تو میرا دم گھٹ جائے گا، میں سانس لینے کے قابل ہی نہیں رہوں گا۔ میں نے بوتل خالی کر کے تپائی پر رکھ دی۔ ستارہ تب بھی بے سود رہی۔ میں چند لمحے اس کونے میں ساکت کھڑا رہا۔ کمرہ اب مجھے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ ملکجی روشنی میں مختلف چیزوں کے حیولے گویا حیرت سے میری طرف تک رہے تھے۔ مجھے اپنا وجود چٹخا سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اب افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں خام خواہ اتنی پی اٹھی۔
مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لاشعوری طور پر میں کچھ دیر کے لیے خود اذیتی میں مبتلا ہو گیا تھا، اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن کس بات کی یہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ موسم خنک تھا، لیکن مجھے یکدم کمرے میں حبس محسوس ہونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ فوراً وہاں سے نکل بھاگوں۔ میری روح ان دنوں شاید کسی عجیب سے تغیر و تبدل کا شکار تھی۔ مجھے کہیں کسی بھی حالت میں قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ کھو کر بھی بے چین رہتا تھا اور کچھ پا کر بھی مضطرب، لیکن اپنے اوپر میں نے سکون ٹھہراؤ کا خول چڑھا رکھا تھا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر لائٹ جلا کر ہاتھ منہ دھویا، بال بنائے اور باہر آ گیا۔ ستارہ تب بھی بیدار نہ ہوئی، بلکہ اس نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی تھی۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے سے نکل آیا۔ ویسے بھی میری روایت یہی تھی کہ میں کبھی اس کے ہاں صبح تک نہیں ٹھہرتا تھا۔ دروازہ میں نے نہایت آہستگی سے اپنے عقب میں بند کر دیا، ایک گہری سانس لی اور اپنی سی مابی کو سینے میں سمیٹے نیچے آ گیا۔ باہر آ کر میں نے دیکھا چوکیدار گیٹ کو اندر کی طرف تالا لگائے برآمدے میں سو رہا تھا۔ میں نے اسے ذرا سا ہلایا تو ہڑبڑا کر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے چارپائی کے سہارے کھڑی اپنی 303 رائفل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن مجھے دیکھ کر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ اپنی واسکٹ کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر میرے لیے گیٹ کھولنے چل دیا۔ دل ہی دل میں یقیناً مجھے گالیاں دے رہا ہوگا کہ اس شخص کو بھی رات کے پچھلے پہر نہ جانے کیا سوچتی ہے جو منہ اٹھا کر بھاگ نکلتا ہے۔ ستارہ کی کوٹھی کا پورچ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس میں پورچ پچھلی طرف بھی تھا، لیکن ستارہ کی نئی اور پرانی دونوں ہی گاڑیاں بےہودہ طریقے سے سامنے والے پورچ میں ہی کھڑی تھیں۔ میں اپنی گاڑی باہری گیٹ کے قریب کھڑی چھوڑ آیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اندر کس قسم کے حالات سے واسطہ پڑے گا اور کتنی دیر لگ جائے گی۔ اندر جانے کے بعد میں گاڑی کو بھول ہی گیا تھا۔ گاڑی کی چھت اور ونڈو اسکرین وغیرہ پر اوس جمی ہوئی تھی۔ اندر بیٹھ کر میں نے انجن سٹارٹ کر کے وائپر چند لمحے کے لیے چلائے، پھر ان کا سوئچ آف کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سڑکوں پر ویرانی تھی۔ وہ دو ایک جگہ میں سڑک کے کنارے کسی درخت وغیرہ کے قریب بھکاریوں کی گڈریوں میں لپٹے پڑے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی قریب سے گزرتی تو چند لمحوں کے لیے فضا کچھ مرتعش سی ہو جاتی۔ رات کو سڑکیں سنسان دیکھ کر عام طور پر لوگ گاڑی بہت تیز رفتاری سے چلاتے ہیں، لیکن میں نہایت سست رفتاری سے چلا رہا تھا۔ ستارہ کے گھر ٹھہرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا اور اپنے گھر جانے کو بھی دل نہیں مان رہا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کیا چاہتا تھا، لیکن میرا رخ بہرحال گھر کی طرف ہی رہا۔ آخرکار میں نے گاڑی اپنے گھر کے سامنے لے جا کر روکی۔ بلندوں والا آہنی گیٹ خود بخود کھل گیا اور گیٹ ہاؤس کے قریب سے گزر کر میں نے گاڑی برآمدے کے قریب لے جا کر روکی۔ میں فوری طور پر گاڑی سے نہیں اترا، چند لمحے بے جان انداز میں بیٹھا اپنے اس قلعہ نما مکان کو دیکھتا رہا جو ملغجے اندھیرے میں سر اٹھائے کھڑا تھا۔ کتنی ویرانی تھی اس مکان میں بھی اور ابھی میرے سینے میں بھی۔ میرے حواس بھی ابھی تک دھواں سا چھایا ہوا تھا۔ دفعتاً اپنے عقب میں ایک ہلکی سی کرہ سن کر میں ذرا افسردگی اور سستی کو بھول کر تیزی سے پلٹا۔ میرا ہاتھ اس جیب کی طرف چلا گیا جس میں مشین پسٹل رہتا تھا، لیکن اسے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جو چہرہ میرے سیٹ کے عقب سے نمودار ہوا تھا وہ اتنا معصوم تھا کہ کسی گن کار کی اس کی طرف کرنا زیادتی معلوم ہوتا تھا۔ بکھرے ہوئے سیاہ ریشمی بالوں کے حلقے میں گہرا ہوا ایک بیضوئی سا چہرہ تھا۔ گاڑی میں زیادہ روشنی نہیں تھی، اس کے باوجود اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی رنگت انتہائی سفید تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں رحم طلب انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بمشکل 17-18 سال کی لڑکی تھی، نہایت نازک اندام اور بچوں کی طرح بھولی بھالی۔ میرے اعصاب یکلخت پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ میں نے تیزی سے گاڑی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے پچھلی اور اگلی سیٹوں کے درمیان فرش پر لیٹ کر سفر کیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وہاں سکڑی سمٹی لپٹی رہی تھی۔ میں نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا اور وہ کراہ کر قدر رقت آمیز سے انداز میں گاڑی سے اتر آئی۔ وہ خوفزدہ تو نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں پھر بھی رحم کی التجا تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے مرمری ہاتھ میرے سامنے اور بالکل خالی تھے، پھر بھی محض احتیاطاً میں نے پسٹل نکال لیا۔ اس کی موجودگی میرے لیے کسی بھی بدخواہ کی کوئی چال ہو سکتی تھی۔ کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، میں نے تقریباً سرگوشی کے انداز میں ہی اسے خبردار کیا۔ لیکن جب وہ گاڑی سے اتر کر ایک بار پھر کراہ کر سیدھی ہوئی تو مجھے حیرت کا خاصا شدید جھٹکا لگا۔ وہ اتنی کمسن اور فرشتہ صورت سی لڑکی امید سے تھی، شاید پورے دنوں سے تھی۔ اس کے جسم پر پتلا سا نائٹ گاؤن تھا۔ میں ایک ٹیک سے گھور رہا تھا۔ وہ نہ جانے خنکی کے باعث یا پھر خوفزدہ ہو کر دھیرے دھیرے لرزنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے چٹکتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، آپ کے خیال میں کون ہو سکتی ہوں؟ میں نے تم سے جواب مانگا ہے، سوال نہیں، میں نے حقیقتاً ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے کہا۔ میں جس طرح سے رات گزار کر آ رہا تھا اس سے میری تشنگی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ستارہ کی طرف سے وہ میرے لیے شب نوازشات تھی، لیکن دل کا صحرا کچھ اور تپ رہا تھا۔ میرے لہجے نے گویا اس کے دل پر خراشیں سی ڈال دیں۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ پھنسی پھنسی سی آواز میں وہ مشکل بولی، کیا واقعی آپ کو میں اتنی خطرناک نظر آ رہی ہوں کہ آپ نے مجھ پر پستول تان لینا ضروری سمجھا ہے؟ وہ بے ضرر نظر آ رہی تھی۔ اس کا لباس بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی ہتھیار چھپا ہونے کا امکان ہوتا، لیکن میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں بھولی بھالی شکلوں پر بھروسہ کر سکتا۔ میں نے مشین پسٹل کی نال جھکا لی، لیکن اسے ہاتھ میں ہی رکھا اور اپنا سوال دہرایا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اگر آپ صرف میرا نام جاننا چاہتے ہیں
تو وہ نبیلہ ہے، وہ بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولی۔ پوچھنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، لیکن سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے اور کس طرح میری گاڑی میں چھپی تھی؟ مجھے گاڑی مجبوراً ستارہ کے گھر سے باہر کھڑی کرنی پڑی تھی، لیکن ریڈ ڈاٹ کی وجہ سے میں گاڑی کے بارے میں بہت محتاط رہتا تھا کہ وہ اس میں کسی قسم کا کوئی آلہ فٹ نہ کر دیں۔ اکثر میں کہیں جاتے وقت یہ اطمینان ضرور کرتا تھا کہ میری گاڑی میں بیٹھتے وقت گاڑی مجھے مقفل حالت میں ہی ملی تھی، اور جب میں اتر کر کہیں جانے لگتا تھا تو ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا دروازہ بند کرتے ہی چاروں دروازے خود بخود مقفل ہو جاتے تھے۔ تو پھر لڑکی کس طرح گاڑی میں گھسی تھی؟ وہ جھرمری سے لے کر بولی، میں میڈم ستارہ کے گھر سے سامنے آپ کی گاڑی میں چھپی تھی، آپ کی گاڑی آج شام سے وہیں کھڑی تھی۔ گاڑی کا تالا تم نے خود کھولا تھا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ سب سے زیادہ تشویش مجھے اسی سلسلے میں تھی، میرا خیال تھا کہ میری گاڑی کے کسی بھی دروازے کا تالا کوئی بھی ماہر کار چور بھی نہیں کھول سکتا۔ جی نہیں، دروازہ مجھے کھلا ہی ملا تھا، میرا مطلب ہے ویسے تو بند تھا لیکن تالا لگا ہوا نہیں تھا۔ وہ ٹھہر کر بولی، میں نے دل ہی دل میں روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا کی تھی، نہ کہ اگر میں آپ کی گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے دروازہ غیر مقفل ملے۔ وہ خدا کبھی کبھی اپنے گناہ گار بندوں کو بھی سن لیتا ہے۔ میں جب تھر تھر کانپتی ہوئی گاڑی تک پہنچی تو دروازہ غیر مقفل تھا۔ میں جب ستارہ کے ہاں پہنچا تو بہت عجلت میں تھا، شاید دروازہ صحیح طور پر بند نہیں کر سکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا دروازہ صحیح طور پر بند نہ ہونے کی وجہ سے باقی دروازے بھی غیر مقفل رہ گئے۔ آتے وقت ویسے ہی میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا، میں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ دروازہ مجھے مقفل ملا تھا یا غیر مقفل۔ اس نے خود ہی وضاحت کر دی، اندر چھپنے کے بعد میں نے دروازے مقفل کر لیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کب آئیں گے، اور ہر لمحے مجھے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے مجھے ڈھونڈ لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہو کر گاڑی کا سہارا لے لیا اور گویا اپنی کرہ کو دباتے ہوئے بولی، میں تقریباً 2 گھنٹے سے پچھلی سیٹوں کے نیچے گھسی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے اسی حالت میں کہے بغیر نہ رہ سکا۔ جی ہاں، میرا خیال تھا کہ آپ کو میری لاش ہی سیٹوں کے نیچے ملے گی۔ کئی بار مجھے گمان گزرا کہ میں مرنے لگی ہوں، لیکن میں بڑی ڈھیٹ ہوں جو ابھی تک زندہ ہوں اور آپ کے سامنے کھڑی آپ کے سوالوں کے جواب دے رہی ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا اس کی حالت اچھی نہیں تھی، چہرہ زرد تھا، ہونٹ چٹک رہے تھے، آنکھیں بار بار چڑھی جا رہی تھیں، اندیشہ تک کسی بھی لمحے وہ چکرا کر گر جائے گی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اس کے لہجے کی شائستگی میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ باقی پوچھ گچھ اسے اندر لے جانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نے پستل جیب میں رکھ لیا اور اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن فی الحال میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ڈرائنگ روم تک اس کی رہنمائی کی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی ایک گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر گر کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ خاصی دیر تک اس نے نہ تو حرکت کی اور نہ ہی آنکھیں کھولی۔ مجھے کچھ ایسا لگا کہ اس کی قوت برداشت آخرکار جواب دے گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نبیلہ، میں نے دور ہی سے اسے آواز دی تو اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں سے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ ہلکی سی کرہ کے ساتھ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی، 1 گلاس پانی مل جائے گا؟ تب میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، پانی تو مل ہی جائے گا، تم کچھ اور کھانا پینا پسند کرو گی؟ اس نے براہ راست اس سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ نظر چراتے ہوئے بولی، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یکدم ہی میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی طرف سے غیر ضروری احتیاط کر رہا تھا۔ وہ میرے کسی بدخواہ کی اعلیٰ کار معلوم نہیں ہوتی تھی اور مجھے نقصان پہنچانے یا کسی سازش میں الجھانے کے ارادے سے نہیں آئی تھی۔ میں نے ملازم سے کہہ کر خانسامہ کو بلوایا اور اس کے لیے کافی، سینڈوچ وغیرہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس دوران وہ صوفے پر نیم دراز کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے بھی ایک ٹک اس کی طرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔ چند لمحے بعد وہ کچھ سنبھل کر سیدھی ہوتے ہوئے بلا تمہید کے انداز میں بولی، لگتا ہے اس مرتبہ میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ایک بار میں نے پہلے بھی بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ لوگ میرے پیچھے آگے تھے۔ میں گھبراہٹ میں گلبرگ والی نہر میں گر پڑی تھی۔ حالانکہ مجھے تیرنا نہیں آتا، اس کے باوجود میں ڈوبی نہیں۔ بعض اوقات انسان کو دریا، سمندر اور نہریں بھی قبول نہیں کرتی، واپس اگل دیتی ہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی قطعاً نہیں تھی۔ نہایت سادگی سے اس نے وہ چند جملے بولے تھے، لیکن اس سادگی نے میرے اندر کی افسردگی کو بڑھا دیا تھا۔ تاہم ابھی میں نے اس کے ساتھ زیادہ نرم رویہ اختیار کرنا بہتر نہ سمجھا اور کہا، واپس تو شاید تمہیں ابھی بھی بھیج دوں، لیکن سب کچھ جاننے کے بعد۔ اگر مجھے واپس ہی جانا ہے تو ابھی چلی جاتی ہوں، خام خواہ کی باتوں میں آپ کا وقت ضائع کیوں کروں؟ اس نے صوفے کے پشتے کا سہارا لیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھتے ہی لڑکھڑا کر گر گئی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا، اب آ ہی گئی تو تم اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی۔ تم واپس جاؤ گی، یہیں رکو گی یا کہیں اور جاؤ گی؟ یہ فیصلہ اب میں کروں گا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ تھر تھرا کر رہ گئے۔ وہ بے جان سے انداز میں دوبارہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ اب میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی اور گویا کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی افسردگی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کسی عیار، مکار اور شاطر لڑکی کا چہرہ نہیں تھا۔ اس نے معصومیت کا محض نقاب نہیں چڑھا رکھا تھا بلکہ معصومیت اس کے خون میں شامل تھی۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد میں نے کہا، آج کی رات اس قسم کے اتفاقات کے لیے اچھی نہیں تھی۔ چھپنے کے لیے تمہیں میری ہی گاڑی ملنی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ اس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ مدتوں کے بعد تو میری کوئی دعا قبول ہوئی ہے چودھری صاحب؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تم مجھے جانتی ہو؟ میں نے قدرے چونک کر کہا۔ تھوڑا سا۔ وہ بولی، بس یہ کہ آپ کا نام محمد افضل چودھری ہے۔
اب میڈم ستارہ کے دوست ہیں، کبھی کبھار ان کے ہاں آتے ہیں اور شہر کے بڑے آدمیوں میں سے ایک ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ گمان تھا کہ اگر میں آپ کی گاڑی میں پناہ لینے اور آپ کے ساتھ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو آپ میری مدد کریں گے۔ اس کے نچڑے ہوئے سے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لیکن انسان کی امیدیں غلط ثابت ہو سکتی ہیں، تو مجھے ساری بات شروع سے بتانا۔ پہلے کچھ کھا پی لو، میں نے کہا۔ چند لمحے بعد خان سامہ نے ڈرائنگ روم میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ میں اسے سہارا دے کر وہاں لے آیا اور بے وقت ناشتے میں خود بھی شریک ہو گیا۔ پیٹ بھرنے کے بعد اس کے جسم میں گویا جان سی آ گئی۔ اجرے اجرے سے چہرے پر زندگی کچھ رنگ نظر آنے لگا۔ اب سناؤ اپنی داستان، جو یقیناً کافی غمناک ہوگی، میں نے کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں ابھی تک انگارے سے بھرے ہوئے تھے۔ نہیں، کوئی ایسی خاص غمناک نہیں ہے، وہ ویران سی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے الفاظ، میرا رویہ اس کے دل پر خراشیں ڈال رہا تھا، وہ دل جو زندگی کے مصائب سے پتھر ہو چکا تھا۔ تم دنیا کی بات چھوڑو، اپنی سنو، میں نے قدر نرمی سے کہا۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھ دیا اور چند لمحے تک اپنے مختصر نازک اور مرمری سے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھوں کے پشت پر نیلی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور انگلیاں مرتعش تھیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ سر اٹھاتے ہوئے بولی، آپ نے کبھی سیڑ غجاش کا نام سنا ہے؟ ہاں شاید سنا تو ہے، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن غالباً بہت عرصہ پہلے سنا تھا، اب یاد نہیں آ رہا کہ کس سلسلے میں سنا تھا۔ جی ہاں، اگر سنا ہوگا تو کافی عرصہ پہلے ہی سنا ہوگا۔ وہ بجلی کا سامان تیار کرنے والے 3 کارخانوں کے مالک تھے، خاصی بڑی اسامی تھے۔ شاید اسی لیے 3 سال قبل ان کی اکلوتی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا، جو اس وقت صرف 15 سال کی تھی۔ اور وہ تم تھی؟ جی ہاں، وہ بد نصیب میں تھی۔ وہ تکلیف وہ حد تک اسپاٹ لہجے میں بولی، میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور میں بھی خاصی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ ان کی شادی کے کئی برس بعد جب وہ اولاد کی طرف سے تقریباً مایوس ہو چکے تھے اور دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، تب قدرت نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، نہ جانے کیوں۔ حالانکہ دنیا میں المیہ کہانیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، قدم قدم پر بکھری پڑی تھی، لیکن قدرت کو مزید ایک المیہ کہانی تخلیق کرنا تھی۔ وہ خاموش ہوگی، شاید مزید بولنے کے لیے توانائی مجتمع کر رہی تھی۔ تمہیں کیوں اغوا کیا گیا تھا؟ کوئی خاندانی تنازع وغیرہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، خاندانی تنازع کا تو کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، مجھے تو بھاری تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا۔ میرے والد فوراً تاوان دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے۔ وہ اغوا کنندگان کی ہدایات پر حرف بحرف عمل کر رہے تھے، سخت گھبرائے ہوئے اور پریشان تھے۔ ایک شریف، حساس اور نیم بیمار باپ اپنی اکلوتی اولاد کے لیے جتنا پریشان ہوتا ہے، وہ اتنے ہی پریشان تھے، خصوصاً جب کہ اولاد ایک نوخیز لڑکی تھی۔ وہ اپنے سراپا پر نظر ڈالتے ہوئے خود استہزائی سے انداز میں مسکرائی، لیکن اس کا لہجہ بدستور سپاٹ ہی رہا۔ وہ تاوان کی بہت بڑی رقم لے کر گاڑی میں روانہ ہوئے۔ وہ غالباً اتنے خوفزدہ اور پریشان تھے کہ دل کے سہارے کے لیے انہوں نے امی کو بھی ساتھ لے لیا، یا ممکن ہے امی نے خود ان کے ساتھ چلنے کی ضد کی ہو۔ مجھے زیادہ صحیح طور پر نہیں معلوم، ڈرائیونگ ابو خود کر رہے تھے۔ اپنی گھبراہٹ، پریشانی اور اعصابی تناؤ کی وجہ سے انہوں نے گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا دی۔ ممکن ہے غلطی ٹرک والے کی رہی ہو، یا پھر بس یہ المیہ در المیہ ہو۔ قدرت کبھی کبھی المیوں کو زنجیر بنا دیتی ہے، ایک کڑی سے دوسری کڑی منسلک ہوتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہتا تھا، بساط بھر اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اس کی کہانی میں جھوٹ کی آمیزش تو نہیں تھی، لیکن وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ اس دوران اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میں نے دیکھا کہ اس کی انگلیوں کا ارتعاش بڑھ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے لہجے کو جتنا سپاٹ اور اپنے آپ کو جتنا پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اندر ہی اندر زیادہ ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ امی اور ابو اس حادثے میں موقع پر ہی مر گئے۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے یہ جملہ گویا کسی بھاری پتھر کی طرح اپنی زبان سے اتار پھینکا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے اس کی ذات میں پھیلے ہوئے کھنڈر کی ویرانی کا اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ میرے شکوک و شبہات دور ہوتے جا رہے تھے، مجھے اس پر اعتبار آتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، میں نے اپنے اغوا کنندگان کو آپس میں جو باتیں کرتے کبھی کبھار سنا تھا، اور ایک آدھ مرتبہ جو ادھر ادھر پڑے ہوئے اخبارات میری نظر سے گزرے، ان سے اندازہ ہوا کہ حادثے کے بعد اس رقم کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا جو امی ابو لے کر روانہ ہوئے تھے۔ وہ پولیس کو بھی میرے اغوا کی اطلاع دے چکے تھے اور بالا اپنے طور پر بھی معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حادثے سے میرے والدین کے انتقال کے بعد پولیس بھی حرکت میں آ گئی اور اغوا کنندگان نے بھی محسوس کر لیا کہ کھیل بگڑ چکا ہے۔ ان کی کمند لب بام آ کر ٹوٹ گئی تھی، رقم ان کے ہاتھ آتے آتے نکل گئی تھی اور رقم دینے والے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مگر وہ پرانے پیشہ ور تھے، انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں۔ تاوان کی رقم تو 40 لاکھ طے ہوئی تھی، لیکن وہ بازی الٹ جانے کے بعد انہوں نے مجھے بھاگتے چور کی لنگوٹی بھلی کے مصدق 1.5 لاکھ روپے میں ایک شخص کے ہاتھ بھیج دیا، جس نے پہلے کئی ماہ تک خود مجھے اپنے عشرت قدے میں رکھا اور جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہوئے میرے لڑکپن کو خوب روندا۔ پھر جب وہ کچھ نئی مصروفیات میں الجھ گیا تو اس نے مجھے اٹھا کر اپنے کوٹھی خانے میں ڈال دیا۔ دسترخوان بہت بھرا ہوا تو کھانے والے ایک آدھ ڈش حسب خواہش کھانے کے بعد جانوروں کے سامنے بھی ڈال دیتے ہیں، میرا مطلب ہے اپنے سے بڑے جانوروں کے سامنے۔ لیکن شاید میں غلط کہہ رہی ہوں، میں جس کے قبضے میں تھی اس سے بڑا حیوان مجھے بعد میں کوئی نہیں ملا۔ میں نے اس کے پاس جو چند ماہ گزارے،
میں اس کی دور کی ذہنی اور جسمانی اذیت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی اس وقت میری عمر ہی کیا تھی، میں ناز و نم میں پلی ہوئی 15.5 سال کی لڑکی تھی۔ میٹرک کا امتحان دے رہی تھی جب مجھے اغوا کیا گیا۔ آخرکار اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ کہاں تک ضبط کرتی؟ اس نے اپنے اوپر بے حسی کا جو خول چڑھایا ہوا تھا یکدم ہی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس نے میز پر سر رکھ کر بازو کے حلقے میں منہ چھپا لیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ نہ جانے کیوں کر وہ کوئی آواز نکلنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے جسم کو خفیف سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ صرف انہی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ میرا خیال تھا کہ رو لینا ہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ اس کے بے حسی کے خول تلے نہ جانے کتنی اذیتیں چھپی ہوئی تھیں۔ آنسوں زخموں کے لیے معمولی سا مرہم تھے۔ ویسے بھی کسی ستم سے رسید عورت کو اپنے سامنے روتے دیکھنا میرے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اس کو چپ کرانے کا مجھے سلیقہ نہیں تھا۔ میں ساری تیز تراری بھول جاتا تھا۔ الفاظ میری زبان کی گرفت سے نکل جاتے تھے، اور اگر کچھ الفاظ سوچتے بھی تھے تو دوسروں کی اذیت کے سامنے وہ بے حد حقیر محسوس ہوتے تھے۔ لفظوں سے بھلا کس کے زخم بھرتے تھے۔ نیچے ہی نیچے کسی طرح اس نے آنکھیں خشک کر لیں اور چہرہ پہنچ لیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو صرف اس کی آنکھوں کی ہلکی سی سرخی اور پپوٹوں کے نم کنارے بتا رہے تھے کہ وہ روئی تھی، اور ایک بار پھر سپاٹ تھا چہرہ، ایک بار پھر سپاٹ تھا۔ اسے گویا کچھ خیال آیا اور وہ قدرے متجسس سے لہجے میں بولی، آپ کو معلوم بھی ہے کوٹھی خانہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کسی حد تک معلوم ہی ہے، میں نے معبوم لہجے میں کہا۔ یہ اصطلاح عیاشی کے ان اڈوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی جو کوٹھیوں میں قائم تھے۔ کال گرلز کے مسکن تھے۔ بعض جگہوں سے کال گرلز سپلائی بھی کی جاتی تھی، اور بعض جگہوں پر اندر ہی اندر تمام انتظامات موجود تھے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوٹھی خانہ کے مختلف معیار تھے۔ بعض تو بہت اونچے تھے، اور وزیر، سفیر، بڑے بڑے معززین اور کروڑ پتی سیٹ ان سے مستفید ہوئے تھے۔ ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے پولیس افسران تبادلے اور تنزلی کا ہو جاتی تھی۔ دست تعاون دراز رکھنے والوں کو خوشحالی اور نیک نامی میں اضافہ ہوتا تھا۔ تاہم اس سلسلے میں میرا کوئی خاص عملی تجربہ یا مشاہدہ نہیں تھا۔ جب خرابات نوجوانی میں بھٹکنے کا سلسلہ جاری تھا تو اپنے اس ابتدائی ساتھی اور تجربہ کار دوست شرفو کے ساتھ ایک معمولی کوٹھی خانے پر جانے کا اتفاق ہوا تھا، جس کی یاد بھی دھندلا تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے نویلا بولی، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جس گلی میں میڈم ستارہ کی کوٹھی ہے، اسی لائن کے آخری میں بہت بڑی کارنر کی کوٹھی میں نہایت اونچے درجے کا کوٹھی خانہ کھلا ہوا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں نے اعتراف کیا۔ آپ کو ایسی جگہوں پر جانے کی ضرورت پیش نہیں ہوگی۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، خیر، اگر اس کو جگہ کے بارے میں علم ہوتا تب بھی آپ منہ اٹھا کر یوں ہی وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ اس کا اپنا ایک نظام ہے، بڑے بڑے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے اسے۔ کسی مخصوص ریفرنس کے کوئی وہاں گھس نہیں سکتا، اور جب تک آدمی کو اچھی طرح پرکھ لیا جائے کوئی جان نہیں سکتا کہ وہاں اصل میں کیا ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے آسودہ حال لوگ بھی وہاں نہیں جا سکتے، بلکہ وہ اونچے طبقوں کے لیے ہی کا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہاں تو کونے پر کسی بیوٹی پارلر کے نام کا خوبصورت سا بورڈ نصب ہے۔ میں نے کہا، درست ہے۔ اس طویل و عریض کوٹھی کے ایک بیرونی حال میں چھوٹا سا لیکن نہایت جدید اور بے حد مہنگا بیوٹی پارلر بھی موجود ہے۔ بیوٹی پارلر بھی اسی سلسلے میں بہت کام آنے والی چیز ہے نا۔ آڑ کی آڑ بھی ہے اور دوسرے بے شمار فائدے بھی۔ نیا ٹیلنٹ بھی خود بخود متعارف ہوتا رہتا ہے، اور اپنے پرانے مکینوں کی آرائش و زیبائش کا کام بھی شاندار طریقے سے کم لاگت میں ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو جسم فروشی اور مشتاقی میں بڑا قریبی تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس کوٹھی خانے کو جن لڑکیوں کی خدمات حاصل ہیں ان میں نہایت اونچے کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں اور بعض لیڈی ڈاکٹرز تک شامل ہیں۔ میرے کان ایک لمحے کے لیے ذرا سنسنا اٹھے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اور مجھے ایسی کئی لڑکیاں وہاں قیدی کی سی زندگی بسر کر رہی ہیں جو ابھی تک قابل اعتبار قرار نہیں پا سکیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان میں کیسی کیسی خوبصورت سلجھی ہوئی اور اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہیں جو مختلف حالات کا شکار ہو کر نہ جانے کن کن مرحلوں سے گزرتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ تو وہاں کب سے تھی؟ میں نے پوچھا۔ 2 سال سے، اس نے جواب دیا۔ اس دوران تم نے بھاگنے کی کوشش کی؟ ہاں، 3 مرتبہ، اس سے پہلے، اور آج یہ میری چوتھی کوشش ہے۔ ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ میری چوتھی کوشش بھی کامیاب ہے یا نہیں۔ پہلی 3 کوششوں میں تو اتنی دور بھی نہیں نکل سکی تھی۔ یہ میں نہیں بتا سکتی کہ ان کوششوں کے بعد مجھ پر کیا گزری تھی۔ الفاظ میرا ساتھ نہیں دیں گے، الفاظ کو بھی شرم آ جائے گی۔ اس نے پہلو بدلا اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے کراہ کر بولی، ایک کوشش میں تو ایک نوجوان نے میرا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی جذباتیت ذرا ابھر آئی تھی۔ تجربہ کار اور کھائے کھیلے ہوئے لوگ تو اس چکر میں نہیں پڑتے، وہ تو اپنے مقصد کی تکمیل کے بعد اپنی مصروفیات کی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی تو لگی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہانیوں میں نہیں الجھتے، وہ صرف جوانی سے مطلب رکھتے ہیں، کہانی سے نہیں۔ نوجوان نے تمہارا ساتھ دیا تو کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا وہ بیچارہ۔ اس کی آواز ایک لمحے کے لیے رنج سی گئی۔ بھاگتے ہی ہمیں پکڑ لیا گیا، اسے مار دیا گیا اور اس کی موت کو حادثے کا رنگ دے دیا گیا، لیکن وہ میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میں نے صرف اسی سے محبت کی تھی، اور وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ میرا خیال ہے میں جب تک زندہ رہوں گی اس سے محبت کرتی رہوں گی، وہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ اس نے ایک سسکی سی لی لیکن
آنکھ سے کوئی آنسو نہ نکلنے دیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ اپنے لہجے کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے بولی، زندگی میں بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جان دے دیں گے، مگر حقیقتاً کسی کے لیے جان دینا بڑا مشکل کام ہے۔ کیا وہی تمہارے ہونے والے بچے کا باپ تھا؟ میں نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نہیں۔ اس کا لہجہ ایک بار پھر سے پاٹ ہونے لگا۔ میری کوکھ کی دہلیز پر اس روح کے قدم رکھنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، تو پھر اس کا باپ کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میری کن پٹیوں میں ایک بار پھر سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولی، نہ جانے تمام تر احتیاطوں کے باوجود یہ بات کیسے ہو گئی؟ کوٹھی خانہ چلانے والے اور خاص طور پر میڈم بہت ناراض ہیں۔ وہ تو ان کی جو ایک خاص لیڈی ڈاکٹر ہے، اس نے منع کر دیا کہ لڑکی کی جان کا خطرہ ہے، ورنہ وہ تو اس روح کو میری شاخ سے بدن سے نوچ پھینکتے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اچانک میں بے ارادہ سے انداز میں پوچھا۔ میں بھی پورے 18 سال کی نہیں ہوئی، اس نے جواب دیا۔ میں تو تمہیں 18 سے بھی کم کی سمجھ رہا تھا، میں نے کہا، لیکن تمہارے انداز گفتگو میں بے پناہ پختگی اور شائستگی ہے۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں اتنے مرثہ انداز میں گفتگو نہیں کرتیں۔ مجھے جس پیشے میں ڈال دیا گیا ہے، اس میں لڑکی چاہے تو اپنے آپ کو غلیظ گالیوں سے بھری انتہا درجے کی شرمناک گفتگو کی عادی بھی بنا سکتی ہے، اور چاہے تو مرثیہ گفتگو بھی سیکھ سکتی ہے۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، اور شاید اپنے رجحان کی بھی بات ہوتی ہے۔ میں کھاتے پیتے گھر کی ہونے اور انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے کے باوجود خالص اردو میڈیم قسم کی لڑکی تھی۔ 9ویں جماعت سے میں نے ایک موٹی سی ڈائری میں نہایت دردناک اشعار جمع کرنے شروع کر دیے تھے۔ تمام شاعروں اور ادیبوں کو پڑھ ڈالا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لی جو ایک خاموش نوحے سے مشابہ تھی۔ یکدم وہ تھک گئی، ٹوٹتی ہوئی سی آواز میں بولی، اب سنانے کو صرف باتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی نہ جانے کس لمحے ختم ہو جائیں۔ 2.5 سال میں ایک خوبصورت زندگی ختم ہو گئی، سسک کر، کسڑ کر، غلاظتوں میں ڈوب کر۔ ابھی یہ فیصلہ مت دو، ہو سکتا ہے اس موڑ سے کسی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہو۔ میں نے اتنی دیر میں پہلی بار کچھ ہمت افزا سی بات کرنے کی کوشش کی۔ کیا تمہارے والدین کے بعد کسی نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ پہلی بار اس کے تاثرات میں بہت نمایاں تبدیلی آئی۔ اس کا سفید اور روئی کے کالے جیسا چہرہ ایک لمحے کے لیے کھنچ کر رہ گیا، پھر وہ زہریلے انداز میں ہنس دی۔ یہ المیہ در المیہ زنجیر کی ایک اور کڑی ہے۔ میں اپنے والدین کی دولت و جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس تمام دولت و جائیداد پر کبھی رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کچھ شواہد کی مدد سے مجھے مردہ قرار دلوا دیا تھا۔ میں تو ان کے لیے تاریکی میں چھپا ہوا سب سے بڑا خطرہ ہوں۔ مجھے ڈھونڈنا تو خیر کسی نے کیا تھا۔ میرا خیال ہے میں تو اب کسی انتہائی مضبوط سہارے کے بغیر اپنے گھر جانے کی کوشش بھی کروں گی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کنویں سے نکل کر کھائی میں گرنے والی بات ہوگی۔ کوٹھی خانہ چلانے والے لوگ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کا انتظام چلانے والی تو میڈم ہے۔ اس کا اصل نام مجھے بلکہ شاید کسی کو بھی نہیں معلوم، تب اسے صرف میڈم کہتے ہیں۔ شاید زرینہ یا روزینہ اس کا اصلی نام ہے، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ بڑی خطرناک عورت ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی خطرناک عورت نہیں دیکھی۔ 3-4 اور بھی خطرناک اور بدماش سے لوگ کوٹھی میں اس کی مدد کے لیے ادھر ادھر کونے خدروں میں موجود رہتے ہیں۔ تمہاری رہائش اس کوٹھی میں تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اوپر کے ایک کمرے میں جس کی کھڑکی میں گرل لگی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی میں آپ کو میڈم ستارہ کے ہاں آتے جاتے دیکھا کرتی تھی۔ کوٹھی کھانے والے میڈم ستارہ کو جانتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا نہیں ہے، اور نہ ہی میڈم ستارہ کو علم ہے کہ ہمارے ہاں کوٹھی خانہ ہے۔ وہاں اور بھی لڑکیاں ہیں، کئی ہیں جو وہیں رہتی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جنہیں بوقت ضرورت بلایا جاتا ہے۔ ان میں بہت اچھی لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں شاید کسی کو شبہ بھی نہ ہو، اور وہ کال گرلز ہیں۔ سب ایک مربوط نظام کے تحت کام کرتی ہیں۔ وہاں کوٹ ورڈز چلتے ہیں۔ سب لڑکیاں کوٹھی خانے کے وفادار ہیں۔ سب سے زیادہ ناقابل اعتبار میں ہی تھی، اس لیے سب سے زیادہ سختی مجھ پر ہی تھی، ورنہ جو وہاں رہتی ہے انہیں کچھ نہ کچھ آزادیاں حاصل ہیں، اگر اکثر و بیشتر انہیں کسی کے ساتھ بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ بلکہ پچھلی گرمیوں میں تو ایک تو کسی کے ساتھ کچھ دن مری میں بھی گزار کر آئی تھی۔ انہوں نے اس زندگی کو قبول کر لیا ہے۔ سب سے کم عمر میں تھی۔ اب میرے سدھرنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ کوٹھی خانے کی مالک میڈم ہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اسے چلانے کے سلسلے میں اہم ترین عورت وہی، لیکن مالک ایک اور شخص ہے۔ اس کا نام مختار رفیق ہے۔ اس نے بغور میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ میرا حواس پر جو دھند چھائی ہوئی تھی وہ یکدم دور ہو گئی۔ وہ بدستور غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، یہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے نا؟ مجھے ایک بار پھر شبہ ہوا کہ کسی سازش کے تحت تو اس کے انداز میرے ساتھ نہیں آئی تھی، لیکن اسی لمحے اس نے نہایت معصومانہ اور مخلصانہ انداز میں پوچھا، مختار رفیع سے آپ کس بات پر دشمنی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ اگر کوئی ہے تو اسی کی طرف سے ہے، وجہ بھی اسی کو معلوم ہوگی۔ میں خود کسی سے دشمنی مول نہیں لیتا۔ کبھی کبھار میں کسی کے اعمال بھول بھلائیوں میں بھٹکتا ہوا اس سے جا ٹکراتا ہوں اور وہ اسے جنگ بنا لیتا ہے۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے اتفاق سے کوٹھی خانے میں آپ کے بارے میں ہونے والی گفتگو کا کچھ حصہ سنا تھا، وہیں تو آپ کا تذکرہ سنتے ہیں، اور پھر کھڑکی سے آپ کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ آپ افضل چودھری ہیں۔ مختار رفیق ایک خاص آدمی 2-3 روز تھی کوٹھی خانے آیا تھا اور میڈم سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ آپ ستارہ کے ہاں آتے ہیں اور وہاں سے آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ رفیق کو کسی وجہ سے آپ پر بہت غصہ ہے۔
میں وہاں در حقیقت صرف اپنے لیے نہیں آپ کے لیے بھی بھاگی ہوں۔ مختار رفیق بہت خطرناک آدمی ہے، میں نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں خبردار کروں گی، یہ گویا میری طرف سے آپ کی خیر ہوگی، شاید اس کی وجہ سے آپ کو مجھ پر کچھ ترس آ جائے اور آپ میری مدد بھی کر دیں۔ تم وہاں سے بھاگی کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ آج اتفاق سے وہاں میڈم نہیں تھی اور وہ خطرناک بدماش جو اسلحہ لیے ادھر ادھر منڈلاتے رہتے تھے، ان میں سے بھی صرف 2 تھے، باقی 2 نہ جانے کہاں گئے ہوئے تھے۔ میری طرف آج کل ان کی توجہ بھی ذرا کم تھی کیونکہ اب میں نے شکست خورد اختیار کر لی تھی، چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس حالت میں بھاگنے کی ہمت کروں گی۔ اس نے گویا ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے جھرجھری سی لی۔ میں چھت پر جا کر برابر والی کوٹھی کی چھت پر اتری۔ ان کی سیڑھیوں کا دروازہ بند تھا، اس لیے ایک دیوار پر اتری۔ اس دیوار پر چلتی ہوئی ایک کھڑکی کے چھمبے کی سیدھ میں سے پہنچی۔ پہلے چھجے پر کودی، جہاں سے اوندھے منہ گرتے گرتے بچی۔ چھجے پر سے گلی میں کودی اور آپ کی گاڑی میں آ چھپی۔ آج شاید قسمت کچھ مہربان تھی، آپ کے روانہ ہونے تک میں کسی کو میری فرار کا علم نہیں ہو سکا۔ میں دل ہی دل میں اس اتفاق پر حیران تھا کہ اس لڑکی کو بھی مختار رفیق کے بارے میں ایک کہانی لے کر اور خود اس کی کہانی کا ایک قابل رحم کردار بن کر انہی دنوں میرے سامنے آنا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس شخص کو میں نے خواہ مخواہ اپنی زندگی پر مسلط کر لیا تھا۔ میں اس دور میں کچھ زیادہ ہی الجھتا جا رہا تھا، نہ جانے یہ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی اور کتنی الجھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے مختار رفیق ہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اغوا کنندگان نے تمہیں فروخت کیا تھا اور خود غائب ہو گئے تھے۔ میں نے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور نظریں نیچے رکھتے ہوئے بولی، اس کوٹھی خانے میں تقریباً 6 ماہ تک صرف اسی کے لیے مخصوص رہی، کسی اور کو میری جھلک بھی نہیں دکھائی گئی۔ پھر اس کا آنا جانا بہت کم ہو گیا، آتا بھی تھا تو میرے لیے نہیں۔ لگتا ہے اس شخص کی قسمت میں بھی دولت تو بہت ہے لیکن کو باعزت کاروبار نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، بہرحال آپ اس سے بچنے کا بندوبست کر لیں چودھری صاحب۔ اس کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ آپ کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ اس نے حکم دیا تھا کہ آئندہ جب کبھی آپ ستارہ کے ہاں آئیں تو آپ کو اغوا کر لیا جائے۔ آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ وہاں کسی کو اغوا کرنا زیادہ مشکل نہیں، زیادہ تر کوٹھیاں بڑی بڑی ہیں، رات کو تو کیا دن میں بھی گلیاں ویران رہتی ہیں، پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں اور چہرے کی معصومیت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی اور ذرا سنبھلتے ہوئے بولی، اب اس معاملے کو مذاق میں نہ لیں۔ نہیں، میں ہرگز مذاق میں نہیں لے رہا، میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں معلوم ہے اس وقت مختار رفیق کہاں ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن کوٹھی خانے میں اس کے بارے میں مجھے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی، کچھ ایسا لگا تھا جیسے اس کے بارے میں کوئی بری خبر آئی ہو، لیکن بات کیا تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ اس نے جواب دیا، میرا اندازہ ہے کہ اس وقت وہ خاصی زخمی حالت میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں پڑا ہوگا۔ میں نے کہا۔ اس کی آنکھیں دوبارہ پھیل گئیں۔ اسے آپ نے اس حال میں پہنچایا؟ ہاں، اور اب میں سوچ رہا ہوں موقع اچھا تھا، لگے ہاتھوں اسے قبرستان بھی پہنچا دیا ہوتا تو اچھا تھا۔ میں نے بیزاری سے کہا۔ اسے کوئی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلح محافظوں کے حلقے کے بغیر معززانہ لباس اور بیش قیمت گاڑی میں تنہا پھرنے والا اور نہایت شائستہ مہذب نظر آنے والا شخص اس قسم کے دعووں کا اہل تھا۔ مجھے اسے یقین دلانے کی زیادہ کوشش کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، میری شخصیت کا یہی تاثر بہتر تھا۔ اس صورت میں تو آپ کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے، زخمی سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ بولی، تم اس سلسلے میں قطعاً کوئی فکر نہ کرو۔ میں نے ملائمت سے کہا، مجھے اغوا کرنے والے اور ہلاک کرنے اور میری تکہ بوٹی کرنے کی حسرت دل ہی میں لیے کئی عظیم شخصیتیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، آگے اللہ مالک ہے۔ تم بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، وہ سادگی سے بولی۔ پہلے تو بس وہاں سے نکل آنے کا تصور ذہن میں تھا، کچھ نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں بھی تمہارے مسائل پر ذرا اطمینان سے بیٹھ کر غور کروں گا۔ میں نے کہا، فی الحال میری ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ اطمینان سے بیٹھ کر غور سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہیں اس گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے قدرے چونک کر پوچھا۔ شادی شدہ ہوتا تو اب تک تمہیں بہت اچھی طرح معلوم ہو چکا ہوتا۔ میں نے کہا، مسئلہ یہ نہیں ہے، میرے کچھ دوسرے مسائل ہیں، کچھ مصلحت ہیں۔ میرے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تم جیسے مسائل کا شکار کسی لڑکیوں کو اس گھر میں رکھ سکوں۔ آپ کو اپنے اوپر کوئی الزام آنے کا خطرہ ہوگا، بدنام ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ وہ ہلکے سے تعصب سے بولی، ان باتوں کی مجھے خاص پرواہ نہیں ہوتی، لیکن آج کل میں ذرا محتاط ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو میری کسی بھی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں اپنی شخصیت کے ساتھ کوئی ذرا سا بھی کمزور پہلو وابستہ نہیں رکھنا چاہتا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور بھی کئی محفوظ ٹھکانے ہیں۔ میں خود تمہیں کہیں چھوڑ کر آؤں گا جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس دوران میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچوں گا تو کہ تمہارے بارے میں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکا لیا اور خاموش رہی، لیکن جب میں نے غور کیا تو احساس ہوا کہ وہ جس پوزیشن میں تھی اس کے پیش نظر اسے کہیں بھی چھوڑنا تھوڑے بہت درد سر کے ہی مترادف تھا۔ سب سے زیادہ سہولتیں اور ہر طرح کے انتظامات 2 نمبر پر موجود ہیں، لیکن وہاں میں اسے لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ میرا انتہائی خفیہ ٹھکانہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کی بھی نظر میں آئے۔ اب اس سے یہ فرمائش کرنا بھی مناسب نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کہیں لے جایا جائے، وہ میرے بارے میں مشکوک ہو جاتی۔ راحیلہ یا اپنے کسی دوسری ساتھی کے ہاں بھی اسے چھوڑنا قطعاً نامناسب نہیں تھا۔ مزید چند منٹ غور کرنے کے بعد آخرکار مجھے ایک جگہ یاد آ گئی۔ کہاں؟ جہاں اس کا رہنا محفوظ تھا اور اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھا جا سکتا تھا۔ میرے ساتھ آؤ،
میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ میری اس طرح اچانک اٹھ کھڑے ہونے پر ذرا حیران ہوئی، لیکن بہرحال میز کا سہارا لے کر ہولے سے کراہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر آ کر میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں گاڑی اس عمارت کے نیچے جا رکی جس کا ایک فلیٹ میں نے اپنے گاؤں کی ایک عورت تاجہ کو رکھا ہوا تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے، لیکن چاروں طرف ویرانی اور سکوت کا راج تھا۔ وہ میری رہنمائی میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی اور میں نے مطلوبہ اپارٹمنٹ کی کال بیل کا بٹن دبایا۔ یہ ایک مختصر سی عمارت تھی، اس میں چند ہی اپارٹمنٹ تھے لیکن کافی کشادہ تھے۔ چند لمحے بعد ملازمہ نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس وقت مجھے سامنے پا کر اس کی سستی یکلخت کافور ہو گئی اور وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ میں نبیلہ کو ساتھ لیے اندر پہنچا۔ ملازمہ نے بتایا کہ تاجہ ابھی سو رہی تھی۔ میں اس کے بیڈ روم میں جہاں پہنچا وہ آڑی ترچھی بے خبر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی تاجہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بیماری اور شکستہ حالی سے موت کے منہ میں پہنچی ہوئی تھی۔ علاج معالجے اور زندگی کی بہترین آسائشوں میں روز و شب گزارنے کے بعد گویا اس کی لوٹی ہوئی جوانی واپس آ گئی تھی۔ سانولے سلونے سے رخسار زندگی کی حرارت سے تمتما رہے تھے اور بدن کے شجر کی خزاں رسی شاخیں بھی پھر سے ہری بھری تھیں۔ یہ کون ہے تمہاری داشتہ؟ نبیلہ نے سرگوشی میں انتہائی سادگی سے پوچھا۔ ہش، میں نے قدرے خفی سے کہا، نتائج اخذ کرنے میں اتنی جلد بازی مت دکھاؤ۔ ملازم نے اسے جگایا تو وہ مجھے سامنے پا کر حواس باختہ سی ہو گئی۔ بزرگ عورتوں کی طرح اس نے مشفقانہ انداز میں مجھے پیار کیا اور دعائیں دیتے ہوئے بولی، شالا جوانیاں مانے باو افضل، یہ آج مدت بعد صبح ہی صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ خیر تو ہے؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، تم واقعی یہاں آئے ہو یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ خواب شواب تو دیکھ لیے جتنے دیکھنے تھے تم نے، میں نے کہا اور نبیلہ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ شاید اسے 2-4 دن یہاں رہنا پڑے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا، اس سے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ باو افضل تمہارا حکم ہے تو اس کے لیے جان بھی حاضر ہے، اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو سر قلم کر دینا۔ اس نے گہری نظر سے نبیلہ کا جائزہ لیا جو ایک طرف کو سکڑتی سمٹی کھڑی تھی۔ اس کے پاس کوئی بڑی سی چادر وغیرہ بھی نہیں تھی جسے وہ اپنے آپ کو لپیٹ سکتی تھی، چھپا سکتی تھی۔ وہ نبیلہ کو وہیں کھڑے چھوڑ کر میرا ہاتھ پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، باو افضل یہ تمہاری غلطی ہے، لا حول ولا۔ میں نے تیزی سے کہا، بات تو یہ لا حول ولا ہی پڑھنے کی ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں نیند کے گلابی ڈورے لیے شریر سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، لیکن مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہاری اپنی نوکر ہوں، غلام ہوں، پیروں کی خاک ہوں۔ بس میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اتنا زیادہ نیچے جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ میرے اور تمہارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، تم میرے اور اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو۔ تم عورتوں کا اس کے سوا کوئی کام ہے بھی یا نہیں، جو ہی سمجھ رہی ہو، ایسا کوئی چکر نہیں۔ وہ بھی اسی طرح مصیبت کی ماری ہے جس طرح کبھی تم مصیبت کی ماری تھی، اس کا معاملہ ذرا زیادہ سنگین ہے۔ تب تاجہ یکدم سنجیدہ ہو گئی اور بدلے ہوئے لہجے میں بولی، باو افضل تم فکر نہ کرو، میں اس کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ اچھا ہوا تم اسے یہاں لے آئے، میں تو یہاں پڑے بور ہو چکی تھی۔ تم نے ابھی تک میرے لیے کوئی کام نہیں سوچا؟ سوچیں گے، میں نے بے پرواہی سے کہا، فی الحال تو تم اس کو سنبھالو، یہ بھی ایک اہم کام ہے، میں اب چلتا ہوں، مجھے کبھی تو کبھی کسی خدمت کا موقع دیا کرو۔ وہ میرے پیچھے دوسرے کمرے میں آتے ہوئے بولی، تھوڑی دیر بیٹھو تو میں تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کر کے لاؤں، دیسی گھی کے پراٹھے کھلاؤں گی، میں خود مارکیٹ سے دیسی گھی تلاش کر کے لائی ہوں۔ نہیں، فی الحال نہیں کھانے ہیں مجھے دیسی گھی کے پراٹھے، میں نے کہا۔ شاید بیڈ روم میں نبیلہ دیوار سے ٹیک لگائے کاؤچ پر بیٹھی تھی اور خالی نظروں سے دوسری دیوار کو گھور رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، تمہیں اب گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یوں سمجھ لو تمہاری مصیبتوں کا خاتمہ ختم ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے منہ سے نادانستگی میں ایک اور ہی کی طرح کا سچ نکل رہا تھا۔ میرے اعصاب پر نیند سوار تھی، گھر آ کر میں لمبی تان کر سو گیا۔ شام سے پہلے سو کر اٹھا تو میرے ایکسپورٹ مینیجر نے مجھے فون کر کے دفتر بلا لیا تھا۔ ایک ایسا کاروباری مسئلہ آن پھنسا تھا جو میرے جانے سے ہی بہتر طور پر حل ہو سکتا تھا۔ میں دفتر گیا تو پھنس ہی گیا۔ وہیں سے ایک پارٹی کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا۔ رات گھر گئے واپسی ہوئی، صبح اٹھتے ہی آفس جانا پڑا۔ ایک بینک کے صدر سے میری ملاقات طے تھی، آفس ہی سے اس سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس میں تقریباً پورا دن ہی نکل گیا۔ مصروفیت اس قدر زیادہ رہی کہ اس دوران مجھے صرف ایک مرتبہ نبیلہ کا خیال آیا۔ تاجہ کے فلیٹ پر میں فون بھی نہیں کیا تھا، ورنہ شاید میں فون کر کے اس کی خیر و عافیت دریافت کر لیتا۔ اس ایک لمحے کے لیے میں نے یہ بھی سوچا کہ اپنے کسی آدمی کو فون کر کے ہدایت کر دوں کہ ایک چکر وہاں لگا لے اور پوچھ لے، کیونکہ مسئلہ تو درپیش نہیں۔ لیکن پھر اس خیال پر بھی عمل درآمد ہونے کی نوبت نہ آ سکی۔ لاشعوری طور پر مجھے یہ اطمینان تھا کہ اب تاجہ بہت ہوشیار ہو چکی تھی، روزمرہ زندگی کے مسائل سے تو خود ہی نمٹ سکتی تھی۔ ایک خادمہ بھی اس کے پاس موجود تھی، پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ دوسرے روز رات گئے، ایک ڈنر سے واپسی پر گھر جاتے ہوئے مجھے نبیلہ اور تاجہ کی یاد آئی۔ گھر جاتے جاتے یکدم ہی میں نے گاڑی گارڈن ٹاؤن کی طرف موڑ لی۔ کبھی کبھی تھوڑی سی تاخیر بھی زندگی کا ناقابل تلافی نقصان بن جاتی ہے۔ مجھے بھی تاجہ کے ہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں جب میں وہاں پہنچا تو دروازہ مجھے غیر مقفل ہی ملا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے وہیں احساس ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ رات کا سناٹا یوں تو چاروں طرف ہی چھایا ہوا تھا، لیکن فلیٹ میں پھیلا ہوا سکوت کچھ اور ہی طرح کا تھا۔ میں نے پسٹل نکالا اور نہایت محتاط انداز میں ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔
فوراً مجھے اندازہ ہوگا کہ میری احتیاطی تدابیر وغیرہ سب بیکار تھیں، اب کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ در حقیقت بیرونی دروازہ کھولتے مجھے لہو کی بو آ گئی تھی۔ میری ناک انسانی لہو کی بو خوب پہچانتی تھی۔ شاید نوجوانی سے یہ وصف مجھ پہ پیدا ہو گیا تھا۔ جب میں سرحدی جنگلوں میں زندگی کی جنگ میں الجھا ہوا آتا تھا اور موت میرے تعاقب میں ہوتی تھی، ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے پسٹل جیب میں واپس رکھ لی۔ میرے دل نے گواہی دے دی تھی کہ وہاں کوئی دشمن چھپا ہوا نہیں تھا اور دوست زندگی ہار چکے تھے۔ ملازمہ سامنے قالین پر چت پڑی تھی۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک خنجر اس طرح پہ بس تھا کہ صرف دستہ باہر رہ گیا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی بے نور آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں گویا ایک ہی سوال نقش تھا کہ آخر اسے کس جرم کی سزا ملی تھی۔ وہ تو محض ایک خادمہ تھی۔ اس نے تو کسی کا برا بھی نہیں چاہا تھا۔ وہ تو کسی کے جھگڑوں میں ملوث نہیں تھی۔ اسے تو کسی کی بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا۔ لاؤنج میں صرف ایک کرسی الٹی پڑی تھی۔ اس کے علاوہ کسی بے ترتیبی یا ہنگامہ آرائی کے آثار نہیں تھے۔ لاؤنج سے بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی لہو میری رگوں میں کچھ اور سرد ہو گیا۔ بیڈ پر چادر بری طرح شگن آلود تھی اور نبیلہ اس پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ اس کی گردن بیڈ کے کنارے سے نیچے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے تن سے تقریباً جدا ہی تھی۔ صرف چند موٹی سی نسیں تھیں جن کے سہارے وہ ابھی بے جان جسم سے منسلک تھی اور لٹکی ہوئی تھی، ورنہ شاید قلین پر پڑی ہوتی۔ اس کا لہو میں لتھڑا ہوا چہرہ بے شناخت خسا ہو گیا تھا اور اس کی کٹی ہوئی گردن کا بھیانک گھاؤ مجھے تک رہا تھا۔ نرخرے اور دیگر موٹی موٹی سی ناڑوں کے سرے گویا ان گنت آنکھیں بن گئے تھے اور پر الزام نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ خون اتنا بہا تھا کہ قالین پوری طرح جذب نہیں کر سکا تھا۔ اس پر چھوٹا سا ایک سوراخ جوہر بن گیا تھا۔ خون انابی ہونے لگا تھا لیکن پوری طرح خشک نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس فلیٹ میں قیامت گزرے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ تاجہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جنہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا تھا شاید وہ تاجہ کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں اس کی تلاش کے لیے دوسرے بیڈ روم میں پہنچا تو باتھ روم کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ اندر لائٹ آن تھی۔ دروازہ پورا نہ کھل سکا لیکن جتنا کھل گیا وہی اندر کا افسوسناک منظر دکھانے کے لیے کافی تھا۔ کاش میں نے اندر نہ جھانکا ہوتا، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ تاجہ کا حال بہت خراب تھا۔ جس کسی نے بھی اس سے کے حال کو پہنچایا تھا، اسے اگر کوئی انسانوں میں شمار کرتا تو میری نظر میں وہ بھی بہت بڑا دشمن انسانیت ہوتا۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا اور اس گڑیاں کی طرح مڑی توڑی پڑی تھی جسے کسی جٹونی کے ہاتھوں نے توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کے جسم میں بہت کم ہڈیاں سلامت رہ گئی تھیں۔ اس کے بازو دوہرے تہرے ہو کر اس کے جسم کے تلے دبے ہوئے تھے اور ٹانگیں غیر فطری سے انداز میں پنڈلیوں پر سے بھی یوں مڑی ہوئی تھی جیسے ان میں ہڈی ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے جب ہڈیوں کا چکنا چور کیا جا چکا ہو تو ان کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہی ہو گیا تھا۔ نیکس کا ایک بڑا سا وزنی گلدان پاس ہی پڑا تھا جس سے ایک بہت بڑے ہتھوڑے کا کام لیتے ہوئے تاجہ کی یہ حالت بنائی گئی تھی۔ اسے گوشت، خون اور شکستہ ہڈیوں کے ملغوبے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ گلدان بھی خون میں لڑتا ہوا تھا اور فرش کا خاصا بڑا حصہ بھی خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ تاجہ کو باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس کر وہاں گرا کر بھاری گلدان سے اس طرح کچلا گیا تھا جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ اس قسم کے کام شدید اور گہری دلی نفرت کے بغیر ممکن نہیں ہوتے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ بعض لوگ ان انسانوں پر اتنا ظلم و تشدد کیوں کر گزرتے تھے جنہوں نے ذاتی طور پر ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا تھا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہوتی تھی۔ ایسا بے تحاشا اور بے جواز تشدد کرنے والے کے خلاف میرے دل میں نفرت ایک طوفان بن کر اٹھتی تھی اور میرے حواس پر چھا جاتی تھی۔ میں لپک کرتا جا کے پاس پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ اس کے نتنوں میں خفیف سی حرکت ہوئی جس سے اندازہ ہوا کہ اس کے جسم میں سانس کی مہم سی آمد و رفت جاری تھی۔ ایسا معلوم ہوا کہ اس کے سر کو کچلنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، لیکن ایسا یقیناً کسی جذبہ ترحم کے تحت نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں بھی زبردست اذیت پرستانہ ملحت پوشیدہ تھی۔ سر کچلنے سے یقیناً تاجہ فوری طور پر مر جاتی۔ جان بوجھ کر اس کا سر محفوظ چھوڑا گیا تھا تاکہ وہ کچھ دیر زندہ رہے اور اپنے جسم کے کچلے جانے اور ہڈیوں کو توڑے جانے کی اذیت زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکے۔ میں اس کے سر کو آہستگی سے ہلایا۔ اس کی اذیت میں کسی اضافے کی گنجائش تو نہیں تھی، پھر بھی مجھے اندیشہ تھا کہ سر ہلانے سے اس کے تن ریزہ ریزہ میں درد کی کوئی نئی لہر نہ بھر آئے۔ اس کے چہرہ بھی نیلا پڑ چکا تھا اور آنکھیں اتنی سوجی ہوئی تھیں کہ انہیں کھولنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ بری طرح سوجی ہوئی آنکھوں میں خفیف سی جھری پیدا ہو گئی۔ اس نے یقیناً مجھے پہچان لیا تھا۔ اس عالم میں بھی اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بڑے جگرے والی عورت تھی۔ مسکرانے کی کوشش میں اس کے متورم اور کٹے پٹے ہونٹ اذیت زدہ انداز میں کھنچ گئے تھے۔ میرے حلق میں بھی کیوں جیسے کوئی گولا سا اٹک گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ اس کی آواز سرگوشی میں مدھم تھی۔ پاؤ افضل، میری سانس تمہارے انتظار میں اٹکی ہوئی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا تم ضرور آؤ گے۔ کون تھے وہ؟ میں نے اپنے سینے میں ابلتے آتش فشاں کو اذیت دباتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم،
اس کی آواز ہوا کی سرسراہٹ سے بھی دھیمی تھی۔ وہ 4 تھے، دھوکے سے اندر آئے تھے اور 3 کو انہوں نے میرے سامنے ذبح کیا۔ نبیلہ کو انہوں نے میرے سامنے ذبح کیا۔ وہ بھی بہت لڑی۔ میں نے بھی اپنی سی کوشش کی مگر ہم بے بس ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے تمہارا بھی پوچھا تھا؟ کیا پوچھا تھا؟ میں نے بےتابی سے دریافت کیا۔ کہہ رہا تھا تمہیں یہاں افضل چودھری نے رکھا تھا نا، یہ بلڈنگ اسی کی ہے نا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس پر زیادہ غصے ہوئے، میرا زیادہ برا حشر کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہاں تک پہنچا کیسے۔ جب نبیلہ کو یہاں چھوڑنے آیا تھا تو میں نے خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ کوئی میرا تعقب تو نہیں کر رہا۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کسی نے میرا تعقب نہیں کیا تھا۔ فلیٹ میں کوئی قیمتی چیز تھی ہی نہیں، دوسری کوئی چیز بھی غائب معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ پیشہ ور چور نہیں تھے اور ڈکیتی کی نیت سے فلیٹ میں نہیں گھسے تھے۔ وہ جو کر گئے تھے یہی ان کا مقصد تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے بارے میں استفسار بھی کیا لیکن مجھے یہ فیصلہ کرنا آسان دکھائی نہیں دیا کہ وہ کون تھے۔ وہ ریڈ ڈاٹ کے آدمی بھی نہیں معلوم ہوتے تھے۔ ریڈ ڈاٹ والوں نے لیے تاجہ اور نبیلہ قطعی غیر متعلق اور غیر اہم عورت تھی۔ وہ انہیں اس پر اذیت طریقے سے مروانے کے لیے خام خواہ کا در سر پر سوار نہیں کر سکتے تھے۔ تاجہ کی آنکھیں جو ذرا سی کھلی تھیں بالکل ہی بند ہو گئیں۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، تاجہ جب سے میں نبیلہ کو یہاں چھوڑ کر گیا ہوں کیا تم اسے ساتھ لے کر کہیں باہر نکلے تھی؟ اس کی مدھم سرگوشی کچھ اور مدھم ہو گئی۔ ہاں، میں صبح نبیلہ کو تکلیف شروع ہو گئی تھی، تمہیں پتہ ہی ہے وہ کس حال سے تھی۔ میں ڈر گئی کہ شاید وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور زرینہ اسے لے کر لیڈی ڈاکٹر کی تلاش میں نکلی تھی۔ زرینہ فلیٹ میں رہنے والی خادمہ کا نام تھا جو ڈرائنگ روم میں مردہ پڑی تھی۔ تاجہ کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہو گئیں۔ اس کے مسخ شدہ چہرے سے اس کی اذیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں اس کا سر سہلایا۔ وہ دوبارہ آنکھیں ذرا سی کھول کر ڈوبتی سی آواز میں بولی، یہاں آس پاس کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی، ہمیں دوسرے بلاک تک جانا پڑا۔ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کی کوٹھی تھی، میں وہاں اسے دکھا کر لائی تھی۔ فوری طور پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان تینوں عورتوں کا گھر سے اتنی دیر کے لیے نکلنا ہی ان کی بدنصیبی کا باعث بنا تھا۔ یقیناً مختار رفیع کے کسی آدمی نے راستے میں نبیلہ کو کہیں دیکھ لیا تھا اور اس فلیٹ تک ان کا تعقب کیا تھا۔ اس نے غالباً مختار کو اطلاع دی ہوگی جس نے ان کی عبرت ناک موت کے احکامات جاری کیے ہوں گے۔ تاجہ اس ڈوبتی آواز میں کہہ رہی تھی، لیڈی ڈاکٹر نے دوائیں وغیرہ لکھ دیں اور کہا ابھی وقت آنے میں دیر ہے، ہم واپس آ گئے، اس کے علاوہ ہم کہیں نہیں گئے۔ کسی نے تمہارے راستے میں خاص طور پر دیکھا تو نہیں تھا، کچھ کہا تو نہیں تھا؟ اس نے میں نے پوچھا۔ نہیں۔ کسی نے پیچھا تو نہیں کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ دیہاتی عورت ان باتوں کا اندازہ کہاں کر سکتی تھی؟ میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں اٹھاؤں کیسے؟ ذرا سی بھی حرکت تمہاری اذیتوں کو بڑھائے گی، ایمبولینس منگوانے میں بھی بہت دیر لگ جائے گی۔ کوئی فائدہ نہیں۔ اس دلیر عورت نے ایک بار پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ میں بس 2-4 منٹ کی مہمان ہوں، تم ذرا دیر اور نہ آتے تو یہ باتیں رہ جاتی۔ مجھے جان کا غم نہیں ہے، تم نے مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر صاف ستھری عورت بنایا۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ جان تم پر ہی وار کر جا رہی ہوں۔ اگر وہ تمہارے دشمن تھے تو خدا کرے یہ دشمنی ہم تینوں کی جان پر ہی ٹل جائے، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں سے لے کر مسل دیا۔ میں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، تم نہیں مرو گی، میں تمہیں ایمبولینس کے بغیر ہی ہاسپٹل لے چلتا ہوں، اپنی گاڑی میں ڈال کر۔ میں تمہارے لیے شہر کے بہترین ڈاکٹروں کو جمع کر لوں گا، وہ تمہیں بچا لیں گے۔ میں اسے اٹھانے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگا تو پہلی بار اس کے حلق سے ایک اذیت ناک سی گھٹی آواز نکلی اور وہ سرگوشی سے ذرا بلند آواز میں بولی، نہیں، خدا کے لیے مجھے ہلانا مت، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ مجھے تو اوپر والے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، نیچے والے ڈاکٹر مجھے کیا بچائیں گے؟ بس مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، میرا گلا بند ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر گلاس وغیرہ تلاش کر کے اس کے لیے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا۔ میں اس کے منہ میں پانی اونڈیلنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک اسے ہچکی سی آئی۔ اس کی آنکھیں اذیت زدہ انداز میں بند ہو گئیں لیکن منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پانی اس کی بانچھوں سے ادھر ادھر بہنے لگا، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ مر چکی تھی۔ میں بظاہر پرسکون انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ گلاس دھو کر صاف کر کے میں نے واش بیسن پر رکھ دیا لیکن میرا یہ سکون مصنوعی تھا۔ میں اپنے اندر گرجتے ہوئے آتش فشاں کی طرف سے اپنا دھیان ذرا ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اب تاجہ کی ایک لاش تھی جس پر درندگی کی بھیانک داستان رقم تھی۔ اس کی طرف مزید دیکھنا میری قوت برداشت کے لیے ایک امتحان تھا۔ میں باتھ روم سے نکل آیا لیکن بیڈ روم میں نبیلہ کی تقریباً سرسریدہ لاش میری منتظر تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، گو کہ اس کی آنکھیں بے نور تھیں۔ شاید ذبح ہوتے وقت اس نے دل ہی دل میں مجھ سے پوچھا ہو، چودھری صاحب بس میری یہی مدد کر سکتے تھے آپ، یہی تحفظ فراہم کر سکتے تھے آپ مجھے۔ میں اس سے شرمندہ تھا، اس کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ دیر تک میں اس کی طرف ساکت کھڑا تھا۔ فلیٹ میں 3 لاشیں موجود تھیں، چند لمحے کے لیے میں چوتھی لاش بن گیا تھا۔ رات کا گہرا اور سنسناٹا میری رگوں پہ میں اتر آیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے میرے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو میرے اعصاب میں ٹھہراؤ آ گیا۔ میں ایک سائے کی طرح خاموشی سے فلیٹ سے نکل کر نیچے آ گیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ چند لمحے تک ذہن میں ساری صورتحال کا نقشہ تیار کرنے کے بعد میں نے ٹرانسمیٹر پر ٹونی سے رابطہ کیا۔ غنیمت رہا کہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے بھی اسے نیند سے
جگانے میں کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے اسے نیند سے جگانے پر ہی معذرت کی۔ میری آواز سنتے اس کے لہجے میں غنودگی غائب ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے بولا، سر جی تکلفات کو چھوڑیے سر، یہ بتائیے کہاں پہنچنا ہے؟ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ کہیں پہنچنا ہے؟ میں نے خوش دلی سے کہا۔ میں اپنے دل میں اٹھتی ٹیس کو اپنے لہجے سے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر آپ رات کو اس وقت فون کی بجائے ٹرانسمیٹر پر مجھے مخاطب کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ آرام نہیں کر رہے اور آپ کو میری ضرورت ہے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ ہاں مجھے صرف تمہاری ہی نہیں، سردار شیخ حنیف صفدر اور سلیمان کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، کیا بہت بڑی مہم ہے سر؟ بہت زیادہ اسلحہ ساتھ لے کر آنا ہوگا؟ اس کے لہجے میں یکدم بے پناہ مستعدی آ گئی۔ میں نے اپنے 4-5 آدمیوں کو بیک وقت کبھی طلب نہیں کیا تھا۔ نہیں ایسی کوئی خاص مہم نہیں ہے، میں نے جلدی سے اسے کہا۔ بس جس طرح تم چھوٹے موٹے کاموں کے لیے نکلتے ہو اسی طرح ان لوگوں کو ساتھ لے کر آ جاؤ، بس وقت کم سے کم لگنا چاہیے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ انہیں کہاں پہنچنا تھا۔ 20 منٹ بعد ہی 2 گاڑیاں میری گاڑی کے آگے پیچھے آن رکیں۔ میں نے انہیں اپنی گاڑی میں ہی بلا لیا۔ گاڑی میں ہم ہی تھے۔ ہم نے چھوٹی سی کانفرنس منعقد کی۔ میں نے انہیں صورتحال سے پوری طرح آگاہ کیا، پھر اپنا پروگرام بتایا اور فرداً انہیں ذمہ داریاں سونپی۔ مجھے صرف ٹونی کو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، باقی چاروں کو میں وہیں چھوڑے جا رہا تھا۔ میں نے حنیف سے کہا، یہاں کا کام میں تمہاری نگرانی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 3 لاشیں یہاں سے غائب ہو جانی چاہیے، کیونکہ مجھے اب جو کچھ کرنا ہے وہ ان لاشوں کی وجہ سے میرے لیے الجھن کا باعث بن سکتا تھا۔ میں انتہائی عزت و احترام سے ان تینوں کی تکفین و تدفین کراتا، لیکن مجبوری آن پڑی ہے۔ اگر میں یہ خواہش پوری کرتا ہوں تو ان کے قاتلوں کو اس انجام تک نہیں پہنچا سکوں گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ تمہیں کس کی نظر میں نہیں آنا چاہیے، کوئی سراغ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا سر، حنیف نے سر ہلا کر کہا۔ میں نے انہیں خدا حافظ کہا اور ٹونی کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر میڈم کے کوٹھی خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے ٹونی سے کہا، مختار رفیق اس وقت غائب ہے، اس نے کسی خفیہ مقام پر ان 3 عورتوں کے قتل کے احکامات دیے ہوں گے۔ اس نے راجو اور شمیم کے ساتھ ساتھ اپنی کارروائیوں کا رخ میری طرف بھی موڑ لیا ہے۔ اس کے آدمی کسی بھی وقت کچھ بھی کر گزرتے ہیں، اس سے پہلے اسے پکی لگام ڈالنا ضروری ہو گیا ہے۔ ٹونی پکی لگام کا مطلب سمجھتا تھا۔ آہستگی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کو یقین ہے میڈم ہمیں اس کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ میرے علم میں اس وقت وہی ایک عورت ہے جس سے اس کا پتہ معلوم ہونے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر اس سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا تو پھر کوئی دوسرا ذریعہ دیکھیں گے۔ قرض بہت بھاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج رات اتر جائے۔ میڈم تک ویسے بھی رات میں رسائی حاصل کرنا آسان ہوگا، کیونکہ جہاں وہ پائی جاتی ہے وہاں راتیں جاگتی ہیں، دن سوتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، تم سمجھ چکے ہو تمہیں اس سے کیا کہنا ہے؟ جی ہاں، ٹونی بولا۔ آپ گلی کے کونے پر ہی کہیں اندھیرے میں گاڑی روک کر اندر بیٹھے رہیں گے۔ میں اس سے ملاقات پر کہوں گا کہ ایک منسٹر صاحب پہلی بار نہایت رازداری سے ملنے آئے ہیں، اس لیے کسی کو ان کی آمد کی کانو کان خبر ہونی نہیں چاہیے۔ وہ گلی کے کونے پر گاڑی میں ہی بیٹھے اور کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے میرے ساتھ گلی تک چلی آئے گی۔ ہاں میں چاہتا ہوں گاڑی میں اسے نمٹ لیا جائے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ وہ عورت سخت سزا کی مستحق ہو، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہوں، اور وہ مختار جیسے آدمی کے دست راست ہے۔ مختار کا سارا اثر و رسوخ اس کے اڈے کی وجہ سے ہی ہوگا جسے یہ عورت چلا رہی ہے۔ سنا بڑی بڑی شخصیات وہاں حاضری دیتی ہیں؟ ہاں سر، یہی تو المیہ ہے۔ ٹونی گہری سانس لے کر بولا، ہمارے یہاں ایسے ہی اڈے بڑی بڑی شخصیتوں کی کمزوری جاتے ہیں اور وہ وہیں بیٹھ کر ملک و قوم کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ نہ جانے کیا کچھ ہار آتے ہیں۔ آج رات تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، آج تو ہم صرف میڈم سے نمٹ لیتے ہیں اور مختار رفیق کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی دن اطمینان سے بیٹھ کر تمہیں تھوڑی سی منصوبہ بندی کے ساتھ ایک اہم کام انجام دینا ہے۔ تمہیں اس کوٹھی خانے کو اجاڑنا ہے، آئندہ یہاں یہ دھندا ہونے نہ پائے۔ ویسے ہم کوئی خدائی فوجداری مسلح قوم تو نہیں ہے، لیکن لگے ہاتھوں یہ کام بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہو جائے گا سر، میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا مشکل کام ثابت نہیں ہوگا۔ وہ اطمینان سے بولا، کسی بھی معاملے میں اس طرح کا جوان کا اطمینان مجھ تک قابل رشک محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ میری خود اپنے بارے میں بھی خوش فہمی سے قطع نظر یہی رائے تھی کہ مجھے اپنی اعصاب پر مکمل قابو حاصل تھا۔ میں نے اس سلسلے میں ایک لمحے کے لیے مزید سوچنے کے بعد کہا، کچھ لڑکیاں کوٹھی خانے میں رہائش پذیر بھی تھیں، بہت سی ایسی بھی ہیں جنہیں مختلف ٹھکانوں سے بلوا کر ادھر ادھر سپلائی کیا جاتا تھا، وہ جو وہاں رہائش پذیر ہیں۔ انہیں بے شک تم پیشکش کر دینا کہ اگر ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہ ہو تو وہ شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں تو انہیں ہر طرح کی مالی یا اخلاقی مدد فراہم کی جا سکتی ہے، تاکہ انہیں یہ شکوہ نہ رہے کہ حالات نے انہیں کبھی مہلت ہی نہیں دی تھی اور انہیں معاشرے نے کبھی شریفانہ زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیا۔ جو اپنی مرضی سے اس پیشے میں رہنا چاہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا، لیکن اس ٹھکانے پر بہرحال تالا پڑ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، چند دن بعد اس پر تالا پڑ جائے گا، تالا بھی ایسا جسے 1-2 سال تک کوئی نہیں کھول سکے گا، کوئی نیا مالک آ کر کھولے گا، وہ بھی شریفانہ زندگی گزارنے کے لیے۔ ٹونی وثوق سے بولا،
اس دوران ہم اس گلی میں پہنچ چکے تھے جس میں ستارہ رہتی تھی. اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے گلی کے دوسرے سرے پر ایک کوٹھی کی اونچی سی دیوار کے قریب ملگجی اندھیرے میں گاڑی روک لی. دوسری طرف ایک کوٹھی کے کونے پر بیوٹی پارلر کا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا. اس کے 2 گیٹ تھے. ایک گیٹ تو غالباً مقفل ہی تھا. دوسرے پر ایک مسلح چوکیدار بڑے مستعد انداز میں کھڑا ہوا تھا. وہ 6 فٹ سے نکلے ہوئے قد کا تھا. اس کی موٹی موٹی اوپر کو اٹھی ہوئی مونچھیں کم از کم بالشت بھری کی تو ضرور ہو رہی ہوں گی جو مدھم روشنی میں صاف نظر آ رہی تھی. کچھ چمک بھی رہی تھی. مونچھیں عام طور پر مردانگی اور غیرت مندی کی علامت سمجھی جاتی ہیں، لیکن اتنی بڑی مونچھوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک کوٹھی خانے کی چوکیداری کرتا ہوا مجھے نہ جانے کیوں بڑا عجیب دکھائی دیا. کیسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس دھندے کی چوکیداری پر مامور تھا. کوٹھی کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی نظر نہیں آ رہی تھی. اگر کچھ لوگ داد و عیش دینے کے لیے اس وقت کوٹھی میں موجود تھے تو ان کی گاڑیاں شاید پچھلی گلی میں کھڑی تھیں. کوٹھی بہت شاندار اور طویل و عریض تھی. کسی قلعے سے کم نہیں تھی اور یہ سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے اس میں کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو. ٹونی گاڑی سے اتر کر کوٹھی کے مین گیٹ کی طرف چلا گیا اور چوکیدار سے بات کرنے لگا. چوکیدار نے وہیں کھڑے کھڑے گیٹ کے ستون میں نصب انٹرکام کا بٹن دبایا اور اس کی جالی پر جھک کر بات کرنے لگا. میں انٹرکام پر ہونے والی گفتگو نہیں سن سکتا تھا کیونکہ فاصلہ خاصا تھا اور میں نے گاڑی کے شیشے بھی نیچے نہیں کیے تھے. چند لمحے بعد گیٹ تھوڑا سا کھلا اور ٹونی اندر چلا گیا. گیٹ بند ہو گیا. ایک بار پھر وہی گہرا سکوت چھا گیا. چوکیدار ایک بار پھر بت بنا کھڑا تھا. اندھیرے میں کھڑی ہوئی میری کار کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. بڑا واضح دار معلوم ہوتا تھا. شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے میں کسی قسم کا اضطراب محسوس کروں. کوٹھی نے گویا ٹونی کو نگل لیا تھا. کئی منٹ گزر گئے. میں نے مناسب سمجھا کہ اس دوران اپنا ریڈی میڈ سا میک اپ کر لیا جائے. گلو کمپارٹمنٹ میں سے میں نے ایک فلیٹ ہیڈ قدرے تاریک شیشوں کا چشمہ اور مونچھیں نکالی اور اندھیرے میں کھڑی گاڑی میں بیٹھے ہی میں نے ان چیزوں کو ان کی جگہوں پر جما لیا. مونچھیں استعمال میں آسان تھی، جلدی سیٹ ہو جاتی تھیں اور مصنوعی ہونے کے باوجود اصلی معلوم ہوتی تھی. لیکن یہ ذرا پختہ العمر آدمی کی مونچھیں تھیں. ان میں چند سفید بال بھی موجود تھے لیکن یہ اتنی ہی مفید بھی تھیں. انہیں لگا کر اگر عمر زیادہ معلوم ہوتی تھی تو اتنا ہی زیادہ شخصیت کا تاثر بھی بدل جاتا تھا. ان کے ساتھ فلیٹ ہیڈ اور ڈارک گلاسز بھی شامل ہونے کے بعد تو کوئی مجھے پہچان ہی نہیں سکتا تھا. ان چیزوں کے ساتھ مجھے دیکھنے کے بعد اگر کوئی ان کے بغیر دیکھتا تو قسم کھا سکتا تھا کہ پہلے اس نے جسے دیکھا تھا وہ کوئی اور شخص تھا. آخر کار گیٹ کھلا اور ٹونی باہر آیا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے قدرے مایوسی ہوئی کہ اس کے ساتھ میڈم نہیں کوئی مرد تھا. جب وہ قریب آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تھوڑی سی کوشش کرتا تو وہ بھی غریبی دعوے کی میڈم تو بن ہی سکتا تھا. وہ خوب لہرا کر چل رہا تھا اور ہاتھوں کا ہر قدم پر نزاکت سے بل دے رہا تھا. کلین شیو تھا، منہ میں گلوری دبی ہوئی تھی، سر پر 2 پلی ٹوپی اور پیروں میں سلیم شاہی جوتی تھی. ایک کلائی پر ویسے ہی زری کے کام والا کپڑے کا تھیلی نما بٹوا لٹکا ہوا تھا. وہ بلا شبہ ایک خوبصورت آدمی تھا. اس کی عمر اندازہ کرنا ذرا مشکل تھا. چلتے وقت وہ اپنی پتلی کمر میں شاخ گلی کی سی لچک پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا. ٹونی اپنے چہرے پر گہری سنجیدگی و متعان تاریکی ہوئے اس کے ساتھ چلا آ رہا تھا. اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. ویسے بھی بیشتر وقت یہ نہایت سنجیدہ ہی رہتا تھا. وہ نازک اندہام نوجوان قریب آنے پر بھی اندھیرے کی وجہ سے مجھے نہیں دیکھ سکا. آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا سا بنا کر آنکھیں سکڑ کر شیشے پر جھک گیا. میں نے بٹن دبا کر کھڑکی کا شیشہ اتار دیا. اس نے گہری نظر سے میرا جائزہ لیا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے انگلیاں ایک دوسرے سے پھنسا کر ایک ادائے خاص سے لہراتے ہوئے بولا، آئیے وزیر صاحب، اتنا شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میڈم جی نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میرے ہاں تو بعض پیر فقیر گھرانوں کے چشم چراغ بھی آتے ہوئے اتنا نہیں شرماتے، اتنی احتیاط نہیں کرتے جتنی آپ کر رہے ہیں. میڈم جی نے فرمایا ہے آپ بلا خوف خطر اندر تشریف لے آئیے. ہمارے سینے میں بڑے بڑے لوگوں کے راز دفن رہتے ہیں. بلکہ لوگوں کے کیا، ہمارے سینے میں تو اس ملک کے بڑے بڑے راز دفن ہیں. شاید وہ درست ہی کہہ رہا تھا. زیادہ مبالغہ نہیں کر رہا تھا. اس کی آواز بھی اس قسم کی تھی جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا کہ اسے زنانہ شمار کیا جائے یا مردانہ. ٹونی اس کی عقب میں خاموش کھڑا تھا. وہ غالباً میری آنکھوں میں سوال پڑھ کر آگے آتے ہوئے بولا، میری ابھی میڈم سے ملاقات نہیں ہو سکی، اسی سے ملاقات ہوئی ہے. یہی پیغام لے کر میڈم کے پاس گیا تھا، یہی جواب لے کر آیا ہے. اچھا تو پھر اندر جانا ہی پڑے گا. میں نے گہری سانس لے کر گاڑی سے اترتے ہوئے کہا. میں چاہ تو یہی رہا تھا کہ اندر جائے بغیر کام چل جاتا. دو پلی ٹوپی والا کورنش بجا لاتے ہوئے بولا، خادم کو نذیر کہتے ہیں. غنیمت تھا کہ اس نے اپنے آپ کو نذیرہ نہیں کہا تھا. وہ اپنے آپ کو نذیرہ کہتے ہوئے بھی اچھا نہ لگتا اور نذیر نام بھی اس پر جج نہیں رہا تھا. اس کا تو کچھ اور ہی درمیانہ سا نام ہونا چاہیے تھا. وہ مادیوانہ انداز میں کوٹھی کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، ایک مدت سے میں آپ جیسے بڑے لوگوں کی خدمت پر معمور ہوں. کبھی کسی کو مجھ سے شکایت نہیں ہوئی، کسی کی پیشانی پر شکن نہیں آئی. ہر ایک نے خوش ہو کر نوازا ہے اور بہت نوازا ہے. کیا امید رکھی جائے کہ ان نوازشات کے نتیجے میں تم بڑھاپے تک ایسی ہی کوٹھی خریدنے اور ایسا ہی کوٹھی خانہ چلانے کے قابل ہو جاؤ گے؟ میں نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. اس نے قدریں چوک کر میری طرف دیکھا.
کہ کہیں میں مذاق تو نہیں کر رہا، لیکن میں بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ قدر انکساری سے بولا، اتنا بڑا اور اتنا معیاری کوٹھی خانہ چلانے کا تو میں نہیں سوچ سکتا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں میڈم کے بعد یہ کوٹھی خانہ مجھے ہی چلانا پڑے۔ میں نے چلتے چلتے رک کر کہا، نذیر میاں، تمہیں کیوں کر امید ہے کہ تم میڈم کے بعد ہی زندہ رہو گے؟